الاحزاب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، والصلاة والسلام على سیدۃ النساء العالمین، والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل، والصلاة والسلام على قنادیل التوحید حجج اللہ علی الخلق طیبین طاہرین المعصومین، والصلاة والسلام على منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ۔ غور سے سماعت فرمائیں۔ علی اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے۔ کیا بات، کیا بات، علی اللہ کو ماننے کی نیت، ماننے کیا بات، کیا بات، کیا بات، نیت کا نام ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ جیسے نماز نیت کے بغیر نہیں ہوتی، علی کے بغیر توحید پرستی بھی نہیں ہوتی۔ علی ایسا عبد الہی ہے، واہ 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 واہ، ہے عبد الہی، کرتا خدائی ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، ہے عبد الہی، کیا بات، لیکن کرتا خدائی ہے۔ اور اگر اس جملے کو ذرا یوں کہہ دوں تو ذرا لطف لیجئے، کیا بات ہے جی۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بلا شبہ علی عبد الہی، لیکن ایسا عبد کرتا خدائی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی سن لیجئے، اگر یوں کہہ دوں کہ علی ایسا عبد الہی ہے کہ اس کے بغیر اللہ نے خدائی کرنا پسند نہیں کی۔ اگر علی نہیں تو پھر میں تمہارا خدا بھی نہیں۔ اور یہ صرف خطابت ہی نہیں حضور، قول رسول ہے۔ حضور سے پوچھا گیا، مالک علی کی دشمنی پر اللہ نے سزا کیا رکھی ہے؟ حب کے تو انعام آپ جانتے ہیں نا، اور وہ بھی ابھی بات زیر غور آئے گی، کچھ نہ کچھ تو آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا ہے نا، اور کرنا بھی وہ ہے جو دل کا ہے، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، زبان والا نہیں۔ جیو جیو دل، دو طرح کا علی مانا گیا ہے، ایک زبان سے، ایک دل دل سے۔ سے، کیا بات علی بس آپ یہ نہ بس بڑی مہربانی۔ میں یقین جانیے اس لیے حاضر نہیں ہوا کہ میں آگے مجلس پڑھوں گا، پھر اس کا ثواب کاظم بھائی کو بھیجوں گا، تمام مرحومین کو ہدیہ ہوگا، اور پھر یہ بڑا بات ہوگی اور میں ان کو کہوں گا اللہ ان کے گناہ بخش دے۔ مجھے بتائیں میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کیسے کر سکتا ہوں جنہوں نے مجھ سے پہلے علی دیکھ لیا؟ خدا سلامت رکھے، میں کوئی باہر سے مولا معرفہ نصیب فرمائے۔ آپ کی مٹی آپ کے کام آ رہی ہے۔ مجھے تو فخر ہونا چاہیے کہ یہ کتنی مقدس جگہ ہے جس پہ میں، کیا بات، کیا بات، یقین جانیے پتہ نہیں ثقافتوں پہ تو بزرگ بخشے جائیں گے، نہیں اس بات پہ بخشے جائیں گے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات، اس بات ذکر کے صدقے میں کیا بات۔ سرکار یہ سعادتیں ہیں اور انہیں اٹھانا چاہیے، اور یہ نصیب کی بات ہے۔ حضور جو مجھ سے پہلے علی دیکھ چکے ہوں، میں ان کو کیا بخشواؤں گا؟ اور جو اپنی وراثت میں، اپنے ورثے میں خود منو مٹی تلے چلے گئے اور اپنی وراثت میں ذکر محمد والے محمد چھوڑ گئے، میں کیا بخشاؤں؟ جنہوں نے اپنے ورثے میں ذکر آل محمد چھوڑ گئے ہوں اور آج اب سب بیٹھے ہوں، ان کے لیے مجھے ان کی شیان شان کوئی دعا
مل نہیں رہی جو میں کروں، ماں سوائے اتنا کہ میں خود ان سے توسل کروں کہ ہمارا سلام بھی پیش کر دوں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، کیا بات کیا بات۔ میں بڑا غور کیا کرتا تھا، لقمان کی ایک حدیث ہے اور کمال حدیث ہے، مفضل سے چھٹے محمد نے کہا، سرکار صادق بادشاہ نے مفضل کا مفضل مومنین کی قبور کی زیارت کو جاتے، اسے کہا آقا جاتا، اچھا پھر آتے ہوئے انہیں مڑ مڑ کے ان کی قبروں کو دیکھتے ہو؟ کہا نہیں سرکار ایسا تو کبھی نہیں کیا۔ کہا تم پھر بڑے فیض سے محروم رہ گئے۔ مفضل نے کہا آقا مجھے کچھ زیادہ بتلائیے اس بارے میں۔ تو امام نے فرمایا کہ سنو، مومن کی قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، اسے مڑ مڑ کے دیکھو، مڑ مڑ کے۔ کیا مفضل تمہارا عقیدہ نہیں کہ اسی قبر میں مومن سے محمد والے محمد ملاقات کرتے ہیں؟ اب یہ قبر نہیں رہی، امام بارگاہ بن گیا ہے۔ کیا بات کیا ثواب ہوگا، مجھے ثواب کیا ملے گا، مجھے ثواب کیا ملے گا؟ کہ مفضل تمہاری ہر واپس پلٹی ہوئی نگاہ پر اللہ تمہیں ایک عمرہ مفردہ کا ثواب عطا۔ یہ تو ہے صرف مومن کی قبر کے لیے، اور اگر کسی کے دل میں علی ہو وہ منزل کیا ہوگی؟ تو یہ احسان ثواب والا حصہ میں نے فریضہ سر انجام دے دیا اور اس پہ میری فکر اور ہے، اور میں توسل ان سے کر چکا۔ بسم اللہ۔ تو آئیے ذرا بادشاہ کا ذکر سنیے۔ میں نے سورہ رحمان کی عروس القرآن کی آخری آیت جناب کو ہدیہ کی ماشاءاللہ، اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ماشاءاللہ۔ خالق کہہ رہا ہے اپنے محبوب سے، یہ کون محبوب ہے؟ یہ کون محبوب ہے؟ یہ کون رسول ہے؟ بسم اللہ۔ صرف محمد رسول اللہ نہیں حضور، پھر ہم سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں۔ ایسا صاحب جلال نبی جو منزل کعبہ کو حسین پہ کھڑے ہو کے اللہ سے علی علی سنتا رہا۔ وہ رسول، طاقتور ترین رسول جو اپنے نفس کو علی کہہ کے لڑاتا رہا، جس کے لعاب دہن میں قرآن کے ایک ایک حرف نے غسل کیا، اس رسول سے کہا جا رہا ہے علی کا بھی مولا، علی کا بھی مولا۔ وہ رسول اس سے کہا جا رہا ہے وہ رسول میرے محبوب، تبارک اسم ربی کا ذل جلال والاکرام، میرے محبوب برکت والا ہے تیرے رب کا اسم، رب نہیں رب کا اسم، تیرے رب کا اسم، تبارک اسم ربی کا، تیرے رب کا اسم برکت والا ہے، اور وہی اسم جلال والا بھی ہے، اکرام والا بھی ہے، وہی اسم ذل جلال بھی ہے بل اکرام بھی ہے، تیرے رب کا اسم، رب نہیں تیرا رب نہیں، تیرے رب کا اسم، تبارک اسم ربی کا ذل جلال والاکرام، تیرے رب کا اسم۔ سورہ رحمان کی آخری آیت مبارکہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تیرے رب کا اسم برکت والا بھی ہے، جلال والا بھی ہے، اکرام والا بھی ہے۔ تو کبھی قاریوں نے ڈھونڈا کہ وہ اللہ کا کون سا اسم ہے جو برکت والا بھی ہے، ذوالجلال والاکرام بھی ہے، کبھی ڈھونڈا
ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. روز کہتے ہو تم السلام علیکہ یا اسم اللہ الرضی. اے علی آپ پر سلام ہو، آپ اللہ کے پسندیدہ نام ہیں. صرف انگلی تو سیدھی نہیں کرنی، معنی بھی سمجھنے ہیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. السلام علیکم یا اسم اللہ الرضی. اے اللہ کے پسندیدہ نام، آپ پر ہمارا سلام ہو، آپ پر ہمارا سلام ہو. اے اللہ کے پسندیدہ نام. اور اگر پہلی وحی اگر ذہن میں ہو، اقرا باسم ربک، اپنے رب کے اسم کے ساتھ پڑھیے. کیا بات، کیا بات، کیا بات. اسم کے ساتھ پہلے بیت میں دو نام، قطرۃ من بہار دیکھ لیجئے، بہار الانوار دیکھ لیجئے، تذکرۃ الاطہار دیکھ لیجئے. یہ وہ کتابیں جو اردو میں آپ میسر ہیں. سب نے کہا کہ دو اسم اہل بیت کو اللہ نے اپنے نام دیے ہیں، دو. ایک حسن سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور ایک علی. یہ اللہ نے اپنے دو اسم اہل بیت کو عطا کیے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ایک علی اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اور کہیں کہتا ہے کہ تم میرے خوبصورت ناموں سے مجھے پکارو. اور کہیں کہتا ہے فدعو، مجھ سے دعا کرو میرے ناموں کے صدقے میں. کیا بات، کیا بات، کیا بات. اور اب اگر ہم اپنے حضرت آدم صفی اللہ کو دیکھیں تو انہیں کیا کہا گیا تھا؟ فرشتوں سے کہا گیا جو تمہیں نہیں پتا مجھے پتا ہے، میں نے آدم کو اسماء کا علم دیا ہے. یعنی انہیں بھی حقیقت محمدیہ کا علم نہیں ہے. اس شے کا آدم کو نہیں پتا سوائے اسماء کے. وہ ہمیں کیسے ادراک ہو گیا اس کا؟ سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ تو امیر المومنین اب ہمیں حکم ہوا کہ علی سے محبت کرو. اب یہ محبت کیا؟ مامانت حب علی ابن ابی طالب. ذرا فرمائیے تو صحیح. اچھی گھڑی پہن لینا حب علی ہے، گلے میں برنگ کی طرح کینٹ پہن لینا، یہ محبت علی ہے؟ ڈھونڈنا پڑے گا سرکار اگر محب بننا ہے تو کہ وہ محبت آخر ہے کیا؟ کہ ہر وقت علی علی کرنا کیا ہے؟ حب علی کیا ہے؟ کائنات میں حب علی واحد لفظ ہے جس کا اللہ نے معنی نہیں اتارا. پوری علمی ذمہ داری سے میں وقف تھوڑی ہو جو منہ میں آئے گا کہہ دیا. حب علی کا معنی کسی اسکالر کے پاس نہیں ہے، کسی عالم ربانی کے پاس نہیں ہے، کسی کو علم نہیں ہے. آپ کہیں گے جناب قبلہ ایسی کیا بات ہے؟ حب کا معنی پیار. اچھا میں کہوں گا پیار کا معنی. آپ کہیں گے الفت، میں کہوں گا الفت کا کیا معنی. آپ کہیں گے بس لگاؤ، میں کہوں گا لگاؤ کا کیا معنی. تو کبھی حل نہیں ہوگا مسئلہ کہ آخر محبت علی کہتے کیسے ہیں. یقین جانیے ہمارے سمجھ کا مسئلہ ہے اور وہ گڑبڑ ہو گئی ہے کہیں. ہم حب علی کو محبت کہہ رہے ہیں جبکہ حب علی کا کوئی معنی اللہ نے بھیجا ہی نہیں. حب علی عمل کا نام ہے. حب عمل سے ظاہر ہوگا کہ آپ علی سے محبت کرتے ہیں یا نہیں. تو آئیے پھر سفر کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ کس نے عمل کیا، پتا چلے کہ یہ حب علی ہے. بڑی بنیاد سے چلنا چاہتا ہوں، بنیاد سے چلنا چاہتا ہوں. فضائل کیا سناؤں گا میں، اور ہم کیا فضائل سمجھیں گے؟
جس کی محبت کا ہمیں علم نہ ہو سکا. کیا بات کیا بات. اس کے کیا فضائل سنائیں گے. اور یقین جانیے علی اپنے فضائل سے افضل ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. فضائل بھی ہماری طرح علی کے سامنے امتی ہیں. لہذا فضائل سے علی کو کبھی نہ سمجھیے. فضائل سے نہیں. فضائل علی کیا بیان ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسول نے کہا کہ آپ کی چلی ہوئی ضرب افضل من عبادت الثقلین. آپ کیا کہیں گے اسے. یہ علی کی فضیلت ہے. یہ علی کی فضیلت ہے ہی نہیں. علی کے ہاتھ کی حرکت کی فضیلت ہے. آپ کو کس نے کہا یہ علی کی فضیلت ہے. رسول نے کہا تیری چلی ہوئی ضرب. علی تو نہیں, تیری چلی ہوئی ضرب جو تیرے ہاتھ کا اوپر سے نیچے آنا. دونوں بھائیوں کے ہاتھوں کی حرکت ہی تو سب کچھ ہے. اس کا اوپر سے نیچے آنا, محمد کا نیچے سے اوپر جانا. اسی میں دین اسی میں دین سمایا ہوا ہے. انہی دو حرکتوں میں کول کا کول دین. کول کا کول دین. اس حدیث پہ ابھی نہیں آؤں گا ضرور آپ کے پاس کبھی تفصیل. لیکن ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ بنیاد کو تو سمجھا جائے کہ آخر یہ حب علی ہے کیا. تو میں نے کہا آئیے چلتے چل کے ڈھونڈتے ہیں. مومن کا تو کام ہے نا علی کو ڈھونڈنا. تو آج علی کی بجائے حب ڈھونڈنی پڑے. اور حب کو معمولی نہ سمجھیے. حدیثیں سناؤ جنابی المودہ مودۃ فی القربہ, اور اس سے الاناف اور الانف اور پتہ نہیں کتنی لاتعداد کتابیں جنہیں شوق ہوتا ہے کہ وہ انہیں دیا جائے, کہ حوالہ بھی دے دیا جائے ساتھ, تو ان کی تشنگی مٹانے کے لیے تاکہ ان کا تکلف دور ہو جائے. ان سب میں دیکھیے کہ یہ حدیثیں موجود ہیں کہ نہیں, کہ رسول اللہ نے کہا یا معاشر الاصحاب حب علی جواز الجنہ. یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا, علی کی محبت جنت میں جانے کا بہانہ ہے. کبھی بھی اجازت نہیں ہوتی. جواز کا معنی عربی میں المنجدی چلیے دیکھ لیجیے, آپ کو اویلیبل ہے, اس میں دیکھ لیجیے گا. جواز بہانے کو کہتے ہیں. کہا حب علی, یعنی یوں سمجھ لیجیے, ہم اپنی زبان میں یوں سمجھ لیجیے کہ آگے ایک چیک پوسٹ ہے اور ہم اسے جان چل کے کہہ رہے ہیں چھٹو جی چھٹو سانو لنگڑ دیو اسی تحلیہ لیں. تو جواز یہ رسول نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم ہر چیک پوسٹ پہ کہیں کہ ہم علی والے ہیں. حضور نے جواز دیا, سرور کونین نے جواز دیا. کیا یہ حدیث آپ کی نظر سے نہیں گزری؟ حب علی سید الاعمال. کیا بات کیا بات. علی کی محبت اعمال کی سید ہے. کیا بات. اچھا کیا یہ نہیں گزری آپ کے ذہنوں میں محفوظ نہیں ہے کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو. کیا بات. یہ بھی آپ کے سامنے نہیں کہ صراط مستقیم پر گزرنے کے لیے تمہیں حب علی کا پروانہ دکھانا ہے. اور کہا جس کے پاس حب علی ہو, بھائی یہ دیکھو میں حب علی حب علی حب علی, یہ سارے کام تو کر رہی ہے. جنت میں پہنچانا, گناہوں کو بخشانا, صراط مستقیم کراس کرنا, یہ سارے کام علی نہیں کر رہا, حب علی کر رہی ہے. آپ کو کس نے کہا یہ کام علی کرتا؟ کیا بات کیا بات. کر رہا کیا بات. علی کی محبت یہ ساری مشکل کشائی کر رہی ہے. بہت خوب بہت. علی کی محبت, علی کی محبت. پھر رسول نے کیا نہیں کہا کہ قبر میں جب تمہارے سارے اعمال گھبرائے گھبرائے سے ہوں گے تو ایک سرانے سے تمہارے ایک نور بلند ہوگا اور وہ تمہارے اعمال کو کہے گا کہ میں حب علی ہوں, فکر نہ کر. یہ ساری چیزیں علی نہیں کر رہا, حب علی. تو اتنے اہم موضوع کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا کہ یکدم آپ نے چھلانگ لگائی اور علی کو سمجھنے چل پڑے؟ پہلے حب سے تو شروع ہونا تھا نا, حب سے شروع ہونا تھا حضور, پھر صاحب حب کی زیارت کرتے. لیکن آپ تو سیدھا ہی چلے گئے, ڈائریکٹ ہی ہو گئے اور کہنے لگے کہ جو بھی کہنا.
سنو گے اس بسم داستان؟ اللہ بسم اللہ. آؤ ذرا کوفے چلیں. کیا مشکل ہے علی کو ماننے والے؟ کمالیہ سے کوفہ جانا کون سا مشکل کام ہے؟ بس پرواز کیجئے، ایک دربار ہے، اور ماضی میں جھانکنا کون سا مشکل ہے؟ آئیے آنکھوں سے ذرا دیکھیے، میری تقریر کو مت سنیے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے. ایک بوڑھا کہتی ہے زنجیروں میں لپٹا ہوا، ہم مانے ڈھونڈنے چلے ہیں حب علی کے. نہ میں داستان گو ہوں اور نہ مجھے آتی ہے داستان، سادہ سا آدمی ہوں، بس علی علی کرنا آتا ہے. آپ کے زندگیوں میں بس یہی سن لیجیے جناب میرے سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ. لیکن وہاں کیا ہوا؟ آئے تو صحیح، ذرا دیکھے تو صحیح، کیونکہ یہاں مجھے کوئی جوش خطابت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کچھ چیزیں ہدیہ کرنی ہے آپ کو اور بڑی جلدی کرنی ہے. وہاں دیکھیے ایک بوڑھا ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا، اور ایک بادشاہ بنا بیٹھا ہے، اپنے آپ کو امیر کہلوا رہا ہے. اب وہ نیچے آیا، اور غور سے سنیے گا یہ جملے ہوئے کیا. وہ نیچے اترا، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے. وہ جو زنجیروں میں کمزور بوڑھا قید ہے نا، وہ اس کے قریب آیا، اس بوڑھے کی آنکھیں بند ہیں، اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں، آپ دیکھتے رہیے، وہ اپنی چھڑی اس بوڑھے کے رخساروں پہ مار رہا ہے. اور اچانک ایک جلال بھری آنکھ کھلی. اس بوڑھے نے آنکھ کھول کے کہا کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اس نے کہا میسم مجھے امیر کہہ کے سلام کرو. ابن زیاد کہہ رہا ہے، ابن زیاد لعین کہہ رہا ہے میسم مجھے امیر کہہ کے سلام کرو. جانتے ہیں میسم نے تاریخی جواب کیا کیا؟ چہرے کو گھمایا، زنجیریں کھنکھنائی، اور کہنے لگے سنو کیا کہا تم نے؟ کہا مجھے امیر کہہ کے سلام کرو میسم. آگے میسم نے کہا اچھا کیا اللہ دو ہو گئے ہیں؟ کیا مطلب؟ کہا ابھی ابھی غدیر میں تو ایک امیر بنوایا تھا اور اسی کو ہم نے امیر کہا تھا، تو پتہ چلا حب کے معنی کیا ہوتے ہیں. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ بس یہ دہرانے کے لیے تمہیں بار بار کا سنایا ہوا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ اس حب کے معنوں تک پہنچ جائے. کمال. کہا اس کے ہاتھ کاٹ ٹکڑے کر دو. انہوں نے ٹکڑے کر دیے، یہ 4 انگلیاں. میسم نے وہی اٹھائیں، انہیں چوما. لوگوں نے کہا بس اس کے علی ختم، مجنون ہو گئے. میسم نے کہا نہیں، مجنون نہیں ہوا، میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ یہ میرے ہی بدن کی 4 انگلیاں حصہ تھی، یہ مجھ سے پہلے کیوں قتل ہو گئی علی کی محبت میں. تو محبت کے معنی پہنچ رہے ہیں حضور کے حب علی، اور ہم ڈھونڈ رہے ہیں فضائل علی. اب سنیے بشارت المصطفیٰ کی ایک حدیث، کمال حدیث ہے. رسول سے پوچھا جا رہا ہے یا رسول اللہ کوئی فارمولہ بتائیے، کوئی دوائی بتائیے، کوئی گر بتائیے جس سے ہم علی کی محبت دل میں زیادہ کریں. کوئی ایسا گر بتا دیجیے، اور وہ ہمیں بھی ضرورت ہے. لیکن اب رسول نے کیا کہا؟ تمہیں کس نے کہا ہے شخص کہ علی کی محبت خود سے بڑھائی جا سکتی ہے؟ علی کی محبت کیفیت نہیں ہے کہ کبھی گھٹ جائے کبھی بڑھ جائے. کہا آقا پھر علی کی محبت کیا ہے؟ کہا بشارت المصطفیٰ کی حدیث ہے. کہا سنو، اللہ کے عین عرش کے نیچے اللہ کا ایک ذاتی خزانہ ہے، اس خزانے کا نام اللہ نے حب علی رکھا، اور وہ آسمان سے رزق کی طرح نازل ہوتا ہے. لہٰذا جیسے تم اپنے بچوں کے لیے رزق مانگتے ہو نا، ویسے گڑ گڑا کے حب علی مانگو تاکہ وہ تم پر نازل کرے. اللہ اکبر. اور یہاں ایک عرفان کی حدیث سنی. سرکار مفضل نے پوچھا تھا صادق بادشاہ سے، مالک غم حسین کا اجر صرف جنت ہے؟ تو امام نے غور سے مفضل کو دیکھ کے کہا نہیں،
جنت تو اجر نہیں ہے غم حسین کا مالک، پھر غم حسین کیسے ملتا ہے؟ کس طرح غم حسین کو سمجھیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا حب علی کی جزا ہے غم حسین۔ جتنی تمہیں علی سے محبت ہوگی اتنا ہی اللہ تمہیں حسین کی معرفت عطا کرے گا۔ حب علی کی جزا ہے غم حسین۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ غم حسین، حب علی کے معنی سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں کوشش تو کر رہا ہوں بہت سادہ سادہ الفاظ میں ہدیہ کروں تاکہ سب کو سمجھ گزارش میری آ جائے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ اب اس میں آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ علی کے صحابہ اور صحابیات کی مثالیں۔ سلیمان فارسی کی، کون ہے سلیمان فارسی؟ حضور جن کے بارے میں خود علی فرما رہے ہیں کہ حذیفہ یمانی یاد رکھنا ہمارا یہ بوڑھا سلیمان عجوز، یہ بوڑھا سلیمان، علی خود کہہ رہے ہیں حذیفہ یاد رکھنا ہمارا یہ بوڑھا سلیمان ایک ہی گھونٹ میں میرے فضائل کا سمندر پی جاتا ہے۔ فضائل کا سمندر پی جاتا ہے۔ اور کہا، انہوں نے کہا مولا زدنی من فضائل سلیمان محمدی۔ تو امیر المومنین نے کہا تمہیں کیا پتا؟ اور اتنے میں سلیمان آ گئے۔ علی بادشاہ نے ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے اوفار امر، الف واو فعل فا اور رے، اوفار امر قریب آؤ۔ تو سرکار حذیفہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کھڑی ہوئے اور کہنے لگے، صحابی ہیں رسول کے بڑے مقدس، کہنے لگے امیر المومنین یہ اوفار امر کس کو کہا آپ نے؟ کہا سلیمان کو۔ کہا مالک یہ نام ہم نے سلیمان کا کبھی نہیں سنا، اوفار امر یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ زمینی نام نہیں ہے اس کا، یہ اوفار امر اس کا آسمانی نام ہے۔ کہا مالک مانا تھا، مالک اس کا معنی کیا ہے؟ سرکار اس کا معنی کیا ہے؟ یہ اوفار امر، اوف الف واو فعل فا رے اور الف میم رے، اوفار امر۔ کہا مالک یہ اوفار امر کا معنی کیا ہے؟ کہا سنو حذیفہ، سنو عبداللہ بن مسعود، غور سے سنو، اوفار امر بس تم یوں سمجھ لو کہ اس کا معنی علی کہہ رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے یعنی ہم محمد والے محمد نے اللہ سے کہہ کے سلیمان خلق کروایا۔ تو ہم نے اللہ سے اپنی مرضی کے مطابق سلیمان خلق کروایا ہے، اس لیے اس کا نام ہے اوفار امر، ہماری مرضی پر بنا ہوا۔ ہاں لیکن آپ نے کبھی اہل بیت نبوہ سے علی کو جاننے کی کوشش کی؟ ہر وقت علی کے ملنگوں کا تذکرہ کیا، حالانکہ ہم ملنگ حلیہ سمجھے، ہم ملنگ کسے کہتے؟ ہم نے حلیے کو ملنگ کہا، حلیے کو ملنگ کہا، لیکن ملنگ کا یہ معنی تو نہیں، یہ تو ازبک زبان کا لفظ تھا، پھر پشتو میں اور پھر فارسی میں اور پھر اردو زبان میں اور پھر ازبک سے ترک زبان میں گیا، تو اس کی بیس اور مترادف ملنگ اور مجذوب اور یہ الفاظ جو ہیں یہ سامنے آئے، لیکن مست اس کا مترادف ترین لفظ ہے، یعنی ملنگ اور مست ایک ہی معنوں میں، یہ حلیے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کی بیس ازبک زبان ہے اور اس کا معنی ہے عقل مند ترین انسان۔ عقل مند ترین انسان۔ اور اب ذرا اس نعرے کا معنی مجھے بتاؤ، کلندر ماست علی 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 بڑے شوق سے کرتے ہو، کبھی اس کو غور بھی کیا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں کہ بس مطلب ٹھیک ہے؟ نہیں، اس کا بڑا معنی ہے کلندر ماست
چلو وہ کسی دن کلندر میں بات کریں گے کہ کلندر کی ہستی کیا ہے اور کیا. ہمیں ایک سرکار بودلہ بہار کے علاوہ اور پتہ بھی نہیں. وہ 400 باقی ان کے ملام کدھر گئے, ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ وہ باقی کدھر ہے سرکار؟ صرف ایک بودلہ بہار ہمیں یاد ہے, اور ان کا وہ میرا خیال ہے وہ اس میں ہنڈیا میں جانا اور باہر آنا نہیں, اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. رجب کا چاند طلوع ہوا اور بودلہ بہار نے نوبت. یہ نوبت کیا ہے؟ پہلے تو کھڑے ہو جاؤ. نوبت کیا چیز ہے؟ آپ اسے وہ ڈھول وہ سمجھتے ہیں نوبت؟ بھئی بات تو آگے تب بڑھاؤ نا جب پچھلی بات سمجھ میں آ جائے. نوبت کسے کہتے ہیں؟ نوبت عربی زبان کا لفظ ہے, اور جوان کو اس کی نیند سے بیدار کرنا. تو آنکھوں میں جو خمار ہوتا ہے نا کسی جوان بچوں کو, کوئی سویا ہوا گہری نیند پھر اسے اٹھائیں تو اس کی آنکھوں میں جو ایک خمار ہوتا ہے نا, اس سے جگانا نوبت کہلاتا ہے. یعنی وہ اس کو ڈھول کو طبل کو نہیں کہتے, نگارے کو نہیں کہتے. یعنی کلندر کی نوبت کا مطلب ہے غافلوں کو جگانا. اور دھمال ناچنا نہیں ہے بھائی, عبادت ہے. اور یہ دو لفظ ملے ہوئے ہیں, دھم ال. دھم کا مطلب ہوتا ہے حب, آل آل محمد. دھم آل یعنی آل محمد سے محبت کرنا. اب اس کا ہمارا ناچنا کہاں سے آ گیا سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن چلیں یہ بیچ میں باتیں آ گئی. تو میں وہ سنا رہا تھا کہ رجب کا چاند نظر آیا اور بودلہ بہار نے نوبت بجائی. تو سرکار نے جذب سے آنکھیں کھولی, کہا کیا ہوا بودلہ بہار؟ کہا سرکار مبارک اور رجب کا چاند نظر آ گیا. تو کلندر نے چاند کی طرف دیکھے, کہا الان ربک, رجب کا چاند بھی نظر آ گیا اور اللہ تو اب بھی اللہ ہے. پتہ نہیں میں نے کیا کہا, کیا سنا, پتہ نہیں کلندر آپ کیسے. تو کہا کلندر ماست علی علی علی. او بھائی ماست کے معنی عقل مند ترین, عقل مند ترین, ماست کے معنی عقل مند ترین. اور کلندر ہم سے کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھو کلندر جیسا عقل مند بھی کہہ رہا ہے کہ ہر وقت علی 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 کرو. یہ ہے اس نعرے کا معنی جو ہم لگاتے ہیں. تو حب علی تک کی بات شاید پہنچی, اور اس سے آگے سارے کام حب علی کرتی ہے, علی نہیں کرتے. اور ہمیں گھوٹ کے پلا دیا گیا کہ توحید اللہ ہے. بھائی کیسے اللہ ہے؟ توحید اللہ ہے. اچھا اگر توحید اللہ ہے تو یہ اصول دین میں باقی 4 شریکوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ یہی سمجھا دیجیے. اس سے زیادہ سادہ الفاظ میرے پاس سرکار سمجھیے نا. اگر توحید اللہ ہے, گھوٹ گھوٹ کے پلا دی نا توحید توحید توحید. بھئی سب نے پلا دی امت کو, اور امت نے بھی رٹا رٹ دی. بھئی توحید اللہ ہے. او بھائی توحید اللہ ہے تو یہ باقی 4 اصول دین کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اسے تو وحدہ لا شریک ہونا چاہیے. لیکن توحید کے فوراً بعد رسالت, پھر امامت, پھر قیامت اور عدل. سبحان اللہ سرکار, بالکل سبحان اللہ. اور حیرت ہے, احسان کے یقین جانو حیرت ہوتی ہے. او بھائی توحید اللہ نہیں ہے, صرف اللہ کی ایک صفت ہے جو انسان پہ ظاہر کی گئی ہے کہ وہ ایک ہے. اور ابو ذر غفاری کہتے ہیں جندب بن جنادہ امیر المومنین کو تنہائی میں, تھوڑا عرفان بھی سن لو, تھوڑی سی کسک تو ہوگی لیکن کوئی بات نہیں. سرکار نے جندب بن جنادہ نے جھک کے علی بادشاہ کے قریب, کیسے لوگ ہوں گے جن کے لب علی کے اذن کو چھوتے تھے؟ کیسے لوگ ہوں گے, ہم تو کیا ہوں گے, کیسے لوگ ہوں گے سرکار. قریب جا کے سرکار نے, جندب بن جنادہ نے, سرکار جیسے ابو ذر کہتے ہیں آپ, انہوں نے سوال کیا کہ امیر المومنین اگر میں کہوں اللہ تنہا ہے, اللہ تنہا ہے تو یہ 2 ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہا تو صحیح میں نے کہ مشکل ہو گئی, لیکن چلیے آسانی, اللہ آسانی کرے گا کہ اللہ اور اس کی تنہائی, یہ 2 ہو گئے. یعنی تنہائی بھی تو کوئی شے ہے نا. تو
ابو ذر نے کہا اگر دل ہو تو میں اگلا جملہ پڑھوں گا ورنہ میں یوں ایسے اب میں ماہر ہو گیا ہوں یہ اس طرح کے کام کہ نہیں پڑھنا ادھر اور یہ کرنا. واہ واہ. کتنا اس بندے کو ممبر پہ نہیں بیٹھنا چاہیے جو آپ کی وجہ سے علی چھوڑ دے. سرکار دو ہو گئے اللہ اور اس کی تنہائی. علی بادشاہ نے فوراً اس کا کندھا پکڑا ابو ذر ہلا کے کہا ابو ذر میرے سامنے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم نے رسول سے نہیں سنا نحنو صفات اللہ نحنو صفات اللہ نحنو اسماء الحسنى ہم ہی اللہ کے اسماء حسنى ہیں ہم ہی اللہ کی صفات ہیں ہم ہی تنہائی ایک صفت ہے اور اللہ کی تنہائی میں علی ہوں. ہم صفات خدا ہیں نحن صفات اللہ ہم ہی اللہ کی تنہائی ہیں. تو کیسی کیفیت ہے والی تیرا غیر اللہ ہونا بھی الویت رکھتا. کیا کیا جائے جناب؟ اب ایک حدیث سنیے بلکہ دو حدیثیں آپ کو عرض کروں گا اور اجازت دے لوں گا. تب تک خیر مہمان آئے تو میرے تو گھر کا ہے نا مسئلہ تو جب کوئی مہمان تشریف لے آئے گا لیکن سرکار عجب دو روایتیں عجب ہیں عجب پہلے تو انسان کامل اور امامت آقا خمینی رحمت اللہ کی لکھی ہوئی ان کے خطبات سے لی گئی کتاب. کمال کتاب ہے جناب کمال. اور ولایت پہ اس پہ انہوں نے ایک لفظ لکھا ہے کہ علی جب کعبہ سے نہیں وجہ اللہ جب مخلوق کو زیارت کرانے کے لیے نکلا سادہ سادہ. اچھا علی کا بلا مبالغہ پوری امت کہتی ہے کہ صراط مستقیم علی کا نام ہے. کمال نہیں اس شہزادی کا اس صاحبۃ السمو الملک کی بی بی کا کمال نہیں علی کی والدہ گرامی کا جو اللہ کی صراط مستقیم ہاتھوں پہ اٹھا کے آئی. کمال ہے اس شہزادی کا وہ کہتے ہیں اگر خمینی ہو اس کا عنوان بھی ہے ذل اللہ. کیا بات اردو میں اس کا ترجمہ نیٹ پہ پڑا ہوا ہے کلک کرنا اور مزے لینا. اس کا نام اوپر عنوان ہے ذل اللہ اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ علی جب کعبے سے باہر آئے اور حضور نے ہاتھوں پہ لیا تو پہلا علی کو نام جو رسول اللہ نے عطا فرمایا. علی کا چہرہ دیکھتے ہی کہا کہ تو ذل اللہ ہے تو اللہ کا سایہ ہے ذل اللہ. اور نیچے آگے خمینی نے ہی اس کا نوٹ لکھا ہے اور اس کی شرح کی ہے. کہا سنو بھائیو خمینی صاحب نے کہا کہ سنو بھائیو رسول نے پہلا نام علی کو دیا ذل اللہ اللہ کا سایہ. کہا سنو لوگوں سنو پڑھنے والوں سامعین میرے بھائیوں سنو اور غور کرو. خمینی صاحب کہہ رہے ہیں غور کرو. ذل اللہ کا معنی ہے اللہ کا سایہ اور رسول نے پہلا نام دیا ہے علی کو. تو یاد رکھو سائے کا اپنا کچھ نہیں ہوتا. اپنا کچھ نہیں ہوتا. سائے کا وجود نہیں ہوتا. سائے کا اپنا کچھ نہیں ہوتا. جو صاحب کرے وہی سایہ کرتا ہے. آج ہی آپ دھوپ میں کھڑے ہو کے دیکھیے گا آپ ہاتھ اٹھائیں گے سایہ بھی اٹھائے گا. آپ چلیں گے سایہ بھی چلے گا. آپ لیٹ جائیں گے سایہ بھی لیٹ جائے گا. آپ سجدہ کیجئے سایہ بھی کرے گا. اور
اور شرح میں لکھا خمینی صاحب کہتے ہیں کہ صاحب کا سب کچھ ہوتا ہے، یعنی جس کا سایہ ہے نا سب وہی مالک ہے. اور نیچے لکھتے ہیں اب جس نے زمین پر دیکھنا ہو کہ اللہ کیا کرتا ہے وہ علی کو دیکھے. علی کو دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے. اب وہ حدیث سنیے، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، حق کو ادھر موڑ جدھر علی ہو، تو جہاں حق بھی محتاج سمت علی ہو وہاں میں اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیسے بچ سکتے ہیں اس سے؟ ممکن نہیں ہے. اب ایک آیت سن لیجیے سورہ مدثر کی، کل نفس بما کسبت رہین الا اصحاب الیمین. یہ دو آیتیں سورہ مدثر میں، ذرا غور سے دیکھیے گا. اللہ کے رسول کو کہا جا رہا اب میرے رسول پالیسی بیان دے دے، حتمی دستور، کل نفس بما کسبت رہین، ہر نفس اپنے اعمال میں گروی ہے، جو وہ کرے گا وہی پائے گا، وہ اس میں گروی ہے، رہن ہے، رہن. لیکن ساتھ ہی کہہ دیا اگلی آیت الا اصحاب الیمین، لیکن اصحاب یمین اعمال میں گروی نہیں. ہر نفس گروی ہے لیکن اصحاب یمین نہیں. چیخ و پکار مسجد میں اٹھ گئی. مولانا فرمان صاحب کا حاشیہ ہی دیکھ لیجئے گا. چیخ و پکار، لوگ کھڑے ہو گئے کہنے لگے مالک یہ یمین کے کون سے اصحاب ہیں، یہ یمین کون ہے؟ کہا سنو یمین میرا بھائی علی ابن ابی طالب. ہر آدمی اپنے اعمال میں گروی ہے لیکن میرے علی کے بھائی کے محب اپنے اعمال میں گروی نہیں ہے. سلیمان فارسی تڑپ کے اٹھے کہا یا رسول اللہ پھر مومن کس چیز میں گروی ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ولایت علی ابن ابی طالب. مومن اعمال میں گروی نہیں ہے، ولایت علی میں پھنسا ہوا ہے. تمہیں سلامت چھوٹی چھوٹی وضاحتیں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں بہت تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بڑا صبر کے ساتھ ایک ایک چیز جوڑ جوڑ کے آپ کو تصویر بنا کے دے رہے ہیں. بسم اللہ کہ ہم بیسک سمجھ جائیں، پھر اس کے بعد دیکھیں گے فضائل علی کہاں تک جاتے ہیں. جس جگہ پر تم علی کو اللہ کہہ کے رک گئے تم وہیں پر کافر ہو گئے، کیونکہ اللہ کہیں رکتا نہیں ہے. جہاں مخلوق کی عقل رک جائے وہ اللہ ہی کیسا جو مخلوق کی عقل میں آ گیا. عقل تو جب بھی بنائے گی کوئی افسانہ ہی بنائے گی، اور علی افسانہ نہیں ہے، اٹل حقیقت ہے. کائنات کی تمام حقیقتوں کی کون ہے علی. علی نہیں تو کائنات کی کوئی حقیقت مانے نہیں رکھتی. جس سچ میں علی نہ ہو وہ جھوٹ ہے. اور انسان کی نہیں، کائنات کی نہیں، کائنات میں موجود ہر مخلوق کی عبادت اگر علی کو محسوس نہیں کرتی تو وہ طاغوت ہے. علی کو محسوس نہیں کرتی، وہ عقل ہی کیا جو علی کو محسوس نہ کرے، وہ قلب ہی کیا جو علی کا لمس نہ رکھے، وہ قلبی کیا، قلب جو لمس علی سے نہ واقف. حضور کہہ رہے ہیں قطرۃ من بحر، محدث احمد سید احمد مستنبت علیہ رحمہ
مرتے ہوئے آخری کتاب جو لکھی قطرۃ المنبہار، اس کی جلد اول اٹھائیے گا، آپ کے نیٹ پہ پڑھیے، اردو میں کلک کیجئے گا، مزے لیجئے گا۔ یہ تھوڑی ہے کہ جو سنا وہی سمجھ لیا۔ عقل کیا چوری چکاری کے لیے دی گئی ہے؟ کہ علی پہ سوچنا نہیں ہے، بس بھائی سمجھنا نہیں، کیوں سوچنا نہیں ہے بھائی؟ تو عقل کائے کے لیے دی گئی ہے؟ یہ بھی ایک ترانہ ہے نا، انہیں مانو، انہیں سوچو نہیں، تو پھر عقل مبارک کیوں دی گئی ہے؟ ہاں یہ کہا کرو کہ عقل کیونکہ منبع شک ہے، کے بارے میں بس یہ احتیاط کرو کیونکہ عقل منبع شک ہے۔ جب علی کے ذکر میں بیٹھ جاؤ تو اس عقل کے آگے ہاتھ جوڑا کرو کہ اے بی عقل تھوڑی دیر کے لیے باہر چلی جا، مجھے علی سے عشق کرنے دے۔ پھر آ جائیے گا، پھر بھیجے میں آ جائیے گا، لیکن ابھی تو علی سے عشق کرنے دو، بعد میں دیکھیں گے کیا ہوا۔ لیکن سرکار حدیث معراج کی اور قطرۃ المنبہار سے سید احمد مستنبط محدث اعظم ان سے نقل کر رہا ہوں، بلکہ ہدیہ کر رہا ہوں، اور اس کا نام ہی حدیث معراج ہے۔ حضور سے پوچھا گیا، بڑے ہی دلدار محبوب صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں، یقین یعنی جتنی معرفت صحابہ رضوان اللہ نے ہمیں دی علی کی ہم کہیں سے نہیں لے سکتے، لاکھوں جانے قربان ان کے جوتوں پہ، نالینوں پہ، ان کے ہاتھوں پہ، ان کی عقلوں پہ، لاکھوں جانے قربان، یہ کمال ہی تھے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں کون بتلاتا کہ علی صحابی نہیں مولا ہے؟ جس نے شکایت کی تھی کہ علی نے مجھے طواف کے اندر تھپڑ مارا ہے، تھپڑ مارا ہے حالت احرام میں، حد جاری ہوتی ہے علی پر۔ خلیفہ دوم نے مسکرا کے فرمایا، قریب آؤ، تم کیا کر رہے تھے؟ کہا جی میرا منہ خواتین کی طرف ہو گیا تھا، میرا چہرہ خواتین کی طرف ہو گیا تھا، علی میرے پیچھے تھے، وہ بھی طواف کر رہے تھے، تو علی نے مجھے تھپڑ مارا، میرا بھی احرام تھا، ان کا بھی احرام، حد جاری ہو گئی، ان کا احرام ٹوٹ گیا۔ تو خلیفہ راشد دوم نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو تم کہہ رہے ہو میں حد جاری کروں، مجھے کہہ رہے ہو میں حد جاری کروں، اللہ کی آنکھ نے تمہیں دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے میں اللہ پہ حد جاری کر دوں؟ صحابہ نہ ہوتے تو کون بدلا؟ تو کہا صحابہ نے حضور کو گھیرے میں لے لیا، کہا یا رسول اللہ معراج میں کیا ہوا؟ حدیث معراج قطرۃ المنبہار پہلی جلد دیکھ لیجیے۔ کہا سرکار کیا دیکھا؟ کیا سنو؟ اور اس میں وہ تو ایک خوبصورت ایک جملہ ہے جو ہم سب پڑھے چلے جا رہے ہیں، پڑھے چلے جا رہے ہیں، پڑھے چلے جا رہے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیے، اور وہ پورا کر دوں، اور کچھ جملے مصائب کے سنیے، وہ مصائب جو قائم آل محمد کہتے ہیں، اور صرف دو یہ حدیثیں سن لیجیے تاکہ وہ آج کی حد تک محنت سوارت ہو جائے اور آج کی حد تک ہمیں اس کی علی عطا ہو جائے۔ ہم سب بشمول میں کون سا اگلے کو لوں
جس نے اس ممبر پہ بیٹھ کر اپنے آپ کو عالم کہا وہ اسی وقت ابلیس ہو گیا. ہمارا تو عقیدہ 14 بیٹھے ہوئے ہیں. کس کی ضرورت 14 کے سامنے کہے میں عالم. اور ہاتھی کے سامنے شیطان نہیں صرف کہا تھا کہ میں جانتا ہوں. کیا بات ہم نہیں جانتے سرکار. اور پھر علم کے سائے میں علم کے سائے میں پتہ نہیں عباس بادشاہ کو آپ 34 سال کھا گئے آپ عباس علمدار کی زندگی ہے ظاہری کو اور ہم نہیں سمجھ پائے. لیکن ابھی تو حدیث سنیے بڑا مشکل مرحلہ ہے. حضور سے پوچھا جا رہا سرکار ورنہ سرکار عباس میں ضرور 2 جملے کہتا میری بخشش کے لیے وہ کافی ہوتے لیکن ابھی تو عباس کے بابا کا ذکر ہے. ذرا وہ سن لیجیے سرکار حضور نے کیا کہا. قطرۃ المنبار پہلی جلد سید احمد مستنبط فرماتے ہیں کہ حدیث معراج میں صحابہ نے سرکار کو گھیرے میں لیا کہا وہاں کیا ہوا اور وہاں جو ایک جملہ اور پھر ذاکر صاحب تشریف لے تو میں وہ رک گیا. ہم کہتے ہیں اور سبھی کہہ رہے ہیں کہ جبریل نے کہا کہ جی میں آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائے. او بھائی اس کتاب کو اٹھ کے اس کا سیدھا ایک چھوٹا سا جملہ وہی سیدھا پڑھ لیجئے. میرے سمجھ میں کہہ رہا ہوں اپنی بات کر رہا ہوں کہ محمد علی حسنین نجفی صاحب ذرا صحیح پڑھ دیجئے. زحمت ہی کرنی ہے نا کتاب اٹھانے کی تو وہاں پہ خوبصورت جملہ ہے یہی لکھا ہوا. کسی کو مسترد نہیں کر رہا میری کیا مجال. میں تو جوتے اٹھانے کے بھی لائق نہیں مومنین کے. میں کسی کو کیا کہوں گا غلط ہے کیا صحیح ہے. لیکن سرکار وہ حسن و جمال اس جملے کا ختم ہو گیا. جبریل حضور کہتے ہیں صحابہ یا معاشر اللہ صاحب سنو ایک مقام پر ایک حد پہ ایک خط پہ جبریل نے مجھ سے سر جھکا کے کہا آقا و مولا اس حد کے آگے مخلوق نہیں جا سکتا. پتہ نہیں میں نے کیا کہا. اس حد کے آگے نہ کوئی ملک مقرب نہ کوئی نبی مرسل. میں بھی جاؤں گا تو جل جاؤں گا کیونکہ میں بھی مخلوق ہوں. آپ تشریف لے جائیے. مخلوق نہیں جا سکتا آپ جائیے. حضور کہہ رہے جب میں وہاں سے گیا اب وہ منزلیں تو میں نہیں سناؤں گا بس صرف یہ کہ حدیث کی حد تک حدیث معراج کہا وہاں پہ اور بڑی ہی میں سمجھتا ہوں ذہن نصیب کے مجھے آج وہ عرض آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ سرکار نے کیا کہا کہ جب میں وہاں گیا میں اپنے رب کے سامنے گیا کہا میں نے سر جھکایا. میرے رب نے کہا اے محمد بغیر کسی تغیر و تبدیلی کے جو لکھا وہ فٹ بول رہا. کہا سرکار نے فرمایا صحابہ میں جب گیا اللہ کے سامنے میں نے اپنے سر کو جھکایا. میرے رب نے مجھ سے کہا اے میرے محبوب تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی؟ میں نے کہا میرا اللہ بہتر جانتا ہے. کہا نہیں زبان سے اقرار کیجئے میرے سامنے دل میں نہیں زبان سے اقرار کیجئے. میں نے سر جھکا کے کہا علی ابن ابی طالب. معراج ہے رسول کا. اللہ اقرار لے رہا ہے کہہ رہا ہے دل میں نہیں زبان سے اقرار کر. اور زمین پر اسی رسول نے کہا کہ مومن کی معراج اس کی نماز ہے. اللہ کہتا ہے درود میں نہیں اقرار کر. مومن کی معراج کیسے پوری ہو جائے حضور امیر المومنین کی ذات مقدسہ کتنے فضائل. ہم معجزوں کے عادی ہو گئے ہیں حالانکہ معجزہ مانگنا حق ہے کافر کا. مومن کیوں مانگنے لگے؟ معجزہ ہوتا ہے خدا کو منوانے کے لیے اور ہم طلبگار معجزہ ہیں. نہیں حضور معجزہ حق ہے کافر کا. تم کتنے ظالم ہو کافر سے بھی اس کا حق چھین رہے ہو. معجزہ جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے معجزہ کہتے ہیں. وہ اللہ کے لیے ہے اور نبی اسی وقت اور امام دکھاتا ہے جب ضرورت ہو اور اللہ کا امر ہو.
وہ اس وقت تو پھر مومن کے پاس کیا ہے؟ مومن کے پاس کیا ہے؟ مومن کے پاس توسل ہے، معجزہ نہیں ہے، اسے توسل کرنا ہے، اسے وہ مانگنا ہے۔ تو اب ذرا سنو، علی بادشاہ اپنے مومنوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ہم لوگ کتنے دور ہو گئے ہیں اپنے مقاصد سے۔ بے شک بے شک۔ وہ مجالس لائیے جس میں لوگ مومن بن کے اٹھتے تھے، اب تو جھگڑا کر کے اٹھتے ہیں۔ بے شک۔ نہیں، وہ لائیے نا، جھگڑے والی نہیں، مومن بنانے والی مجالس کو لائیے۔ علی محبت اور عشق کا نام ہے، وہ تو لڑائی کا نام ہی نہیں ہے۔ تو ذرا علی پہ ذرا غور و فکر کیجیے، علی بادشاہ پہ، تو عشق سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ علی ہے کون۔ علی کہتے ہیں اوجب ہے، تشدد میں پڑھیے نہ پڑھیے، یہ ہے وہ ہے، علی اوجب ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ او بھائی، اللہ نے شیطان کو کیا کہا؟ بس میں آخری جملوں پہ، شیطان کو کیا کہا اللہ نے؟ وہ کوئی اللہ کا انکار تھوڑی کر رہا تھا، وہ تو بار بار کہہ رہا تھا اے رب العزت، اے رب العزت، اے میرے مالک۔ وہ تو آج بھی اللہ کو مانتا ہے، اس نے اللہ مانا، اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اس نے اللہ کا بھائی حکم نہیں مانا۔ اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو، تو اس نے کہا نہیں کروں گا، تو اس نے حکم نہیں مانا۔ اور کتنا بڑا توحید پرست ہے، کہہ رہا ہے میں تجھے کروں گا کیونکہ تیرے لیے ہی سجدہ واجب، تیرے لیے ہی، اور جب تیرے لیے ہی سب کچھ۔ اس سے بڑی کوئی توحید پرستی ہوگی کہ تیرے سوا تو بھی کہے تو میں کسی کو سجدہ نہیں کروں گا؟ کتنا بڑا مسلمان ہے۔ اس سے بڑا بھی کوئی جو اللہ کو ویر جائے کہ میں صرف تجھے سجدہ کروں گا اور تیرے بغیر کسی کو سجدہ نہیں کروں گا، تو بھی کہے تو میں نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے جواب میں کیا کہا اس کی پرہیزگاری پر؟ کیا لعنت ہے تجھ پر، اور نکل جا میرے دربار سے، جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے۔ کمال اس کی باتوں کا، توحید پرستی کا یہ انجام۔ اور اس نے کیا کیا؟ ہادی کو نہیں مانا، اس نے ہادی کو نہیں مانا سرکار، لیکن کمال ہو گیا، اس نے اللہ مانا، اللہ کا حکم نہیں مانا۔ تو تم کس بحث میں پڑے ہوئے ہو کہ علی کی ولایت اوجب ہے کہ واجب ہے کہ سنت ہے کہ سنت موقدہ ہے؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں پوری علمی ذمہ داری سے، علی نہ اوجب ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت موقدہ ہے، نہ سنت ہے، بالکل بھی نہیں، نہ اوجب نہ واجب نہ سنت۔ وہ تو غدیر میں حکم الہی ہے، یا مانو یا شیطان ہو۔ شتاب بڑھتا وینی علی کو سٹینی شتاب بڑھتا وینی سر سر کے کالا تو کا بڑھتا وینی میں نارا مرے نا علی دا تو منہ چالو کہنی میں بولو دا پترا بلا بڑھتا وینی۔ ساری مجلس وہ پڑھ گئے۔ بسم اللہ۔ میں ہدیہ کرتا ہوں حضور، علی کی ولایت نہ اوجب ہے نہ واجب ہے، اس چکر میں نہ پڑے، حکم خدا ہے۔ اے میرے محبوب، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا، اگر آپ نے میرا یہ حکم نہ پہنچایا، تو آپ نے میری نبوت کا اور یہ آیت عشق رسول میں شمار ہوتی ہے، یعنی اللہ کی جو رسول سے محبت ہے نا، اسے آیت دھمکی نہ کبھی کہا کرے، گنہگار ہو جائیں گے آپ۔ اور میں تو اسے مسلمان بھی نہیں سمجھتا جو اس آیت کو یہ کہے کہ حضور کو دھمکی ہوئی، نہیں، یہ آیت عشق ہے، یہ آیت عشق ہے۔ جیسے ہم ایک دوسرے کو دوستی میں کہیں، پیار محبت میں کہیں کہ جناب اپنے تو تسا سارے کام کیتے، جناب میرا تو تسا کوئی بھی نہیں کیتا، تو
تو یہ آیت عشق ہے حضور کہ جناب آپ نے اگر انہیں نماز دی ہے ان بدوؤں عرابیوں کو تو آپ نے انہیں دوزخ سے بچایا ہے، میرا کوئی کام نہیں۔ آپ نے روزہ دیا ہے تو ان بدوؤں عرابیوں کو بچایا ہے، میرا کوئی کام نہیں۔ آپ نے زکوٰۃ دیا ہے، حج بتلائی ہے تو ان کو بچایا ہے آگ، جہنم کی آگ سے، میرا کوئی کام نہیں۔ میرا کام تو صرف ایک ہے، اٹھتے کہ علی نو مت۔ یہی محبت ہے، یہی مومن ہونا ہے اور یہی انسان ہونا ہے۔ علی انسان کا خدا پہ آخری فکر ہے، اسے مت بھولیے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور علی بن محمد سمری کہتے ہیں ہم نے امام زمانہ کو مقتل حسین میں گریا کرتے روتے ہوئے دیکھا، پھر وہ قبر عباس پہ آئے، روتے دیکھا، ماتم کرتے دیکھا، گریا کرتے دیکھا، پھر ہم امام کے ساتھ مقتل سے نکل گئے اور ہم چلتے گئے کافی دور جا کے، وہ جو زائرین ان کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا، مقام امام زمانہ نہر الکما کے کنارے، وہاں ضرور جایا کیجیے، اور یقیناً زائرین جاتے ہیں، کمال جگہ ہے۔ سرکار علی بن محمد سمری کہتے ہیں وہاں آ کر جہاں پہ مقام امام زمانہ موجود ہے، علی بن محمد سمری فرماتے ہیں کہ جب وہاں پر امام پہنچے تو امام نے اپنے آپ کو چہرے کے بل گرا لیا، ہم نے ریت کو سرخ ہوتے دیکھا۔ امام اب پانی نہیں رو رہے تھے، خون رو رہے تھے، تو ہم تڑپ کے امام کے ارد گرد ماتم کرنے لگے، آقا مقتل میں آپ نہیں خون روئے، یہ ویرانے میں کون سی جگہ ہے؟ کہا علی بن محمد سمری یہی منہ کے بل گرا تھا، کہا یہی وہ مقام ہے۔ آقا اس لیے رو رہے ہیں کہ یہاں زین سے منہ کے بل گرا تھا؟ کہا نہیں، اس لیے خون نہیں رو رہا۔ آقا پھر کیوں رو رہے؟ کہا یہی اس کی ماں کھڑی تھی جو بیٹے کو گرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کہا ہم نے کہا مالک مقتل تو بہت دور ہے، شارع سدرہ اگر آپ کے دماغ میں آ گئی ہے تو ذرا دیکھیے کتنا فاصلہ ہے مقتل کا اور اس مقام امام زمانہ کا۔ کہا مالک سے ہم نے پوچھا مالک گرا یہاں تھا تو پہنچا کیسے؟ کہا علی بن محمد سمری پیچھے ایک لعین تھا، اس نے محمد کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، وہ گھوڑے پر تھا، حسین زمین پر تھے۔ کہا او علی بن محمد سمری، اس کی ماں پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے ساتھ بھاگ رہی۔ پھر ایک جگہ اسے احساس ہوا حسین ہاتھ میں نہیں ہے، زلفیں ہاتھ میں رہ گئی، حسین منہ کے بل گر گئے۔ یہ کہہ کے امام کا خون اور بڑھا۔ امام نے کہا علی بن محمد سمری سنو، علی بن محمد سمری سنو۔ پھر کیا ہوا؟ پھر نجس پیر عرش الہی پر آیا، عرش الہی پر آیا، پھر اس نے خنجر ہندی نکالا، پھر اس نے ضربیں لگانی شروع کی۔ علی بن محمد سمری میرے مومنوں تک میرے توقیہ پہنچاؤ اور انہیں بتلاؤ کہ تمہارا امام خون رو رو کے کہہ رہا تھا، خون رو رو کے کہ آخر حسین کے 3 قاتل کیوں ہیں جو لڑ رہے تھے مجھے انعام دو، مجھے انعام دو، مجھے انعام دو۔ وہ حسین بن نمیر، وہ ابن سنان، وہ شمر لعین، وہ 3 کیوں قاتل ہیں؟ امام خون رو رو کے کہتے تھے کہ اس نے جب 14 ضربیں چلا لی تو سر کی رگیں جسم سے پیوست رہی، یہ دہشت زدہ ہوا
اس سے سر الگ نہیں ہوا. اس نے دونوں پہلوانوں کو بلایا. ابن سنان، حسین بن نمیر، قریب آؤ میری مدد کرو. کہا امام نے کہا خون اس لیے رو رہا ہوں کہ شبر نے کندھے پکڑے، انہوں نے زلفوں میں ہاتھ ڈالا. کا سر جدا ہوا، نیزے پہ آیا. بس اسی مصیبت تک تمہیں لانا تھا. دیکھیے آج کی حد تک محنت سوارت ہو جائے. کمال ہے، کمال ہے. امام کا پڑھا ہوا مصائف پڑھیے. امام کا، میرا بنایا ہوا نہیں، امام کا. امام کہتے علی بن محمد شبری توقیہ پڑھیے مقتل کا. کہا سرکار صاحب الزمان نے فرمایا، کہا اس لیے خون رو رہا ہوں. کہا آپ شار کی طرح خون نکل رہا تھا، آپ شار کی طرح امام زمانہ کا. کہا امام زمانہ فرماتے تمہیں کیا بتاؤں، جب نیزے پہ میرے بابا کا سر آ گیا تو اسے ابن سعد اللعین تک لایا گیا، جس جگہ وہ کرسی ڈال کے وہ اپنی گھوڑا گاڑی پہ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے اوپر اس کی کرسی تھی، اس کے قریب لایا. کہا یہ کہہ کہ امام زمین پہ گر گئے. کہا تمہیں علی بن محمد شبری